تو ہم نے طواف کر لیا، 7 چکر پورے ہو گئے. اب طواف کے بعد جو عمرے کے اندر اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ سعی کا ہوتا ہے. سعی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ کتنے چکر ہوتے ہیں؟ کیا یہ جانا ایک چکر شمار ہو رہا ہے، واپسی ایک چکر شمار ہوئی ہے، یہ پورا گول جب آپ کریں گے تو یہ ایک چکر شمار ہوگا جس طرح ہم طواف میں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. لیکن سعی جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ تھی حضرت حاجر علیہ السلام، ان کی یادگار ہے اور یہ واجب ہے تو عمرے کے اندر. اور سعی کرنے کے بعد جب آپ طواف کے بعد سعی کے لیے جائیں گے تو آخری 9ویں دفعہ آپ استلام کر لیں گے. یہ مستحب ہے، کرنا بہتر ہے، نہیں کیا تو کوئی ضروری نہیں ہے. جا کے صفا کے پاس جا کے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، وہاں پہ دعائیں ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک، اسی طرح نصر عبدہ وانجز وہاں لکھی ہوئی وعدہ ہوں گی. وہ، اور اسی طرح ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ دعائیں اگر آپ کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کسی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، نہیں تو ماں سلامہ سے کتاب ہاں منگوا وہ سکتے کتاب ہیں. سے منگوا سکتے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. تو وہاں پہ جو باقی ذکر و اذکار کرنے کے بعد جو ہے نا دعائیں پڑھ سکتے ہیں. دعائیں پڑھنا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے بعد پھر آپ سعی کا آغاز کریں گے، صفا سے اتریں گے، مروہ کی طرف جائیں گے. صفا سے مروہ پہنچ کے آپ کا ایک چکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پھر مروہ سے صفا دوسرا، اسی طریقے سے چلتے جائیں گے. تو آغاز آپ نے کیا ہے صفا سے، اختتام ہوگا اس کا مروہ پہ. جس طرح صفا پہ جو ذکر و اذکار پڑھنا سنت ہے، اسی طرح مروہ پہ جا کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ سارے اذکار پڑھنا سنت. بیچ میں وہ جگہ ہے جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوتی ہیں. وہاں پہ مردوں کو دوڑنا چاہیے اور دوڑتے ہوئے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم یہ دعا پڑھنا بہتر ہے. جس طرح کہ طواف کے دوران بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ سنت سے ثابت ہے. تو مرد یہاں پہ دوڑیں گے، خواتین کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے. اور اس طریقے سے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے. یہ سعی ہے.